نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کلی عقل نہیں دی ہے، بلکہ عقل بھی دی ہے اور ہما وقت ہما طرف یعنی چاروں طرف ایک ساتھ سوچ لے ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت بہترین عمل یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا جائے اور اس کا ابتدائی پلان دماغ کے اندر ذہن کے اندر آئے تو پھر وشاورہم فی الامر اس کے بارے میں اس لائن کے ماہرین سے، مان لیجئے آپ کو کوئی عمارت بنانی ہے تو انجینئرز سے علاج کرنا ہے تو ڈاکٹرز سے جو علاج کے ماہرین ہوں، ایسے ہی جو بھی کام آپ کو انجام دینا ہو اس کام کو کرنے والوں سے جو اس کام کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کر لینا بہت بہتر ہے۔ اسے فرض یا واجب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے بہت زیادہ خیر سامنے آتی ہیں اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دماغ اس طرف نہیں جاتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس منعقد کی جائے اور بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے اور پھر مشورہ کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ الگ الگ اور آپ غائبانہ یعنی فون کے ذریعے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس مشورے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں جہاں آپ کا دماغ نہیں گیا تو ماہرین وہاں وہاں آپ کو رائے دیں گے، لیکن رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے آپ کو کوئی رائے دے دی تو اب اس رائے پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ یہ رائے لینے والے کے لیے بھی سوچنا غلط ہے اور رائے دینے والے کے لیے بھی سوچنا غلط ہے۔ ہمارے یہاں آج کل یہ سب سے بڑا فتنہ موجود ہو چکا ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ آ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رائے دے اور اس کی رائے نہ مانی جائے تو اس کو بہت برا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بات تمہیں بتائی تھی اور تم نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم تمہارا کوئی تعاون اب نہیں کریں گے۔ ارے ٹھیک ہے، آپ نے بات بتا دی، آپ نے اپنی رائے پیش کر دی، حکم نہیں تھا، وہ حکم ماننا ضروری ہوا کرتا ہے اور مشورہ ماننے اور نہ ماننے میں اختیار ہوا کرتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس مشورے کے اندر خیر رکھی تھی اور کام کے اندر خیر نہیں رکھی تھی تو وہ آپ کا مشورہ نہیں مانا جائے گا، اور اگر آپ کے مشورے کے اندر ہی خیر نہیں تھی اور کام کے اندر خیر نہیں تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تھا اس کام کو خیر کے ساتھ پورا کیا جائے تو بھی آپ کا مشورہ نہیں مانا جانا تھا۔ آپ کا کام ایمانداری سے مشورہ دینا ہے اور کام کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لے۔ تو یہ ذہن بھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا کہ مشورہ حکم نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مشورہ آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ اگر آپ سے کسی نے مشورہ کیا اور آپ نے اس کے اندر صحیح رائے نہ دے کر غلط رائے پیش کی، یا مشورہ ہوتے ہوئے آپ کے پاس ایک صحیح رائے ہوتے ہوئے بھی آپ اس لیے خاموش رہے کہ آپ کی بات اس نے پہلے بھی نہیں مانی تھی لہٰذا اب بھی ہم اپنی رائے نہیں دیں گے، تو یہ بھی سوچنا غلط ہے۔ مشورے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سے صرف مشورہ اور رائے لی جا رہی ہے۔ اب ماننا اور نہ ماننا کرنے والے کے اختیار میں ہے، کیونکہ تمام کی تمام ذمہ داریاں، تمام کا تمام اگلا اور پچھلا سوچنا، سمجھنا اور اس کو انجام تک پہنچانا اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ آپ کی رائے کے اوپر عمل کرنا مناسب ہوگا کہ نہیں اور عمل کرنا آسان ہوگا کہ نہیں، کیونکہ بہت سی مرتبہ آپ کے لیے کوئی کام آسان ہوا کرتا ہے اور اسی کے مطابق آپ مشورہ دیا کرتے ہیں، اور سامنے والے کے لیے وہ کام آسان نہیں ہوا کرتا اور وہ اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ آپ کوئی مشورہ، آپ کے لیے بہت سے کام فائدہ مند ہوا کرتے ہیں اور اسی پر عمل کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے آدمی کو اس پر عمل کر کے فائدہ نہیں ہونا تھا،
اور اس کو اس کا طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا تھا تو وہ آپ کے مشورے پر عمل نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک آدمی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائی پلاننگ اس کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کو انجام تک پہنچانے کا سب پلان اس کے دماغ میں تیار ہوا کرتا ہے، پھر وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے۔ اور اب اس کے اندر اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو گویا آپ اس پلاننگ کے اندر تبدیلی کروا رہے ہیں، اور جب وہ تبدیلی کرے گا تو بہت سوچ سمجھ کر ہی کرے گا۔ اور جب آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے مشورہ لینا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور پھر ایک فیصلے تک پہنچ جائیں، فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے، مشورہ آپ نے کیا ہے، مشورہ کرنے والوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے، اب کام کرنے والوں کا فیصلہ کرنا ہے، اور جب فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو انجام تک پہنچائیں۔ اور مشورہ دینے میں سب سے بہترین اگر کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے تو اللہ تبارک و تعالی۔ جب ہم انسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں، جب ہم لوگوں سے اور ان کے اس کام کے ماہرین سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے طریقے سمجھ رہے ہیں اور رائے طلب کر رہے ہیں، اس وقت اس دنیا کو بنانے والے سے مشورہ بھی کریں، جسے استخارہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ چل پڑی کہ استخارہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو کرنے کا ہمیں مشورہ دے گا، نہیں، بلکہ استخارے کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کے اندر خیر طلب کرنا، مشورہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اور نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا آیا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 نفل نماز پڑھ کر، استخارے کی دعا پڑھ کر، اور یوں بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کام کے اندر خیر طلب کی جائے، اور یوں کہا جائے کہ اے پروردگار عالم، میں نے ایک کام کا ارادہ کیا، اس میں تیرے ماہر بندوں سے مشورہ کیا، اور اس کام کو کرنے کا پختہ پلان اور ارادہ بنا چکا ہوں، اب اس کے اندر تو خیر پیدا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر سے برائیاں ختم فرما دے گا اور اس کے اندر خیر پیدا فرما دے گا۔ یہ استخارہ ہے۔ استخارہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بتائے گا کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ خواب کے اندر یوں گردن ہو جائے گی اور یوں گردن ہو جائے گی اور ویسے دل کے اندر نہیں، بلکہ خیر طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سے خیر طلب کی ہے تو اگر اس کے اندر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی تو اس کے اندر خیر رکھ دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ہی خیر تمہارے لیے، اچھا تمہارے لیے نہیں جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو اس کام کی طرف سے پھیر دے گا، اور پھر تمہارا ارادہ ہی اس کام کو کرنے کا نہیں رہ جائے گا۔ یا اس طریقے کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا کہ وہ کام آپ کرنا ہی نہیں چاہیں گے، یا کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے۔ یہ ہوتا ہے استخارے کا مطلب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی، علم دین حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستوں، اگر آپ پریشان ہیں گیس اور قبض سے تو اسے ہلکے میں نہ لیں۔ اسی کی وجہ سے پائلس ہوتا ہے، پتے میں پتھری ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، فالج کا مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں آدمی کو گھیرتی ہیں صرف گیس اور قبض کی بیماری کی وجہ سے۔ تو آپ اس کا بہترین حل پا سکتے ہیں کرشمہ دواخانہ میں۔ ایک مرتبہ ضرور آئیں اور اپنی پریشانیوں کا حل پائیں۔